حدیث چھٹے امام سے ہے، حدیث طولانی میں بس ایک حصہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ قیامت میں منادی صدا دے گا، اینا زوار الحسین، کہاں ہیں وہ جو امام حسین کے زوار ہیں؟ تو کہا ایک اتنی بڑی تعداد ہوگی جسے شمار کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ تم امام حسین کی زیارت پہ کیوں آئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم امام حسین کی زیارت جو آئے تھے رسول کی محبت میں، علی کی محبت میں اور فاطمہ کی محبت میں کرنے آئے تھے۔ یہ محبت، معاملہ محبت کا صرف دنیا میں ختم نہیں ہو رہا، قیامت میں یہ محبت ظہور کرے گی، وجود سے ظہور کرے گی۔ یہاں کتنا رش ہوتا ہے ماشاءاللہ، جہاں بھی مجلس سے دیکھیں آپ، ہر جگہ ماشاءاللہ رش ہے۔ کتنا انسان سختی میں، مشکل میں کہتا ہے چلو 1 گھنٹہ ہے، گرمی برداشت کر لیتا ہے۔ قیامت میں ساری مخلوقیں کھڑی ہوئی ہوں گی، کتنا رش ہوگا۔ یہاں تو گھنٹہ ہے، وہاں گھنٹہ نہیں ہے، وہاں ایک سوال 1000 سال ہے۔ 1000 سال تک کھڑا ہونا پڑے گا، 50,000 سال کہتے ہیں کھڑا ہونا پڑے گا، لیکن کیسے کھڑا ہوں گے 50,000 سال؟ اور وہ سوالوں کے جواب نہ آتے ہوں پھر کیا ہوگا؟ تو کیا چیز بچائے گی؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، دیکھیں بعض روایات جب انسان بیان کرتا ہے نا محبت کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عمل کرنا چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر عمل امپورٹنٹ نہیں ہوتا نا تو اللہ شریعت نازل نہیں کرتا، اللہ بھی شارٹ کٹ دے دیتا کہ رسول شارٹ کٹ دے دو ان کو۔ جب رسول خود اتنی عبادت کر رہے ہیں، قم اللیل الا قلیلا، رسول کو خود قرآن میں کہہ رہا ہے اے ہمارے نبی کھڑے ہو مگر تھوڑا کھڑے ہو، اتنی عبادت کرتے ہو۔ تو جانے وہ تو شارٹ کٹ نہیں ہے لائف میں، یہ مت سمجھے کہ ہم شارٹ کٹ، نہ، یہ محبت ایک ایسا عنصر ہے کہ یہ انسان کو عمل پر دعوت دیتا ہے، بیدار کر دیتا ہے کہ ابھی تک غفلت تھی، اب یہ محبت کر لو۔ اسی لیے وہ روایت کہ جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا جب اپنی بیٹی کے گھر گئے تو دیکھا کہ بی بی پریشان ہے۔ کہا بیٹی کیا چیز ہے جس نے آپ کو اتنا پریشان کیا؟ کہا بابا مجھے قیامت کا منظر پریشان کر رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا قیامت میں ہر چیز اوریاں ہوگی، ہر چیز واضح ہوگی، کھلی ہوئی ہوگی، تو یہ چیز مجھے پریشان کر رہی۔ تو تھوڑی دیر میں حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور حضرت جبرائیل نے رسول خدا کی خدمت میں خداوند متعال کی طرف سے سلام پیش کیا، بیوی کی خدمت میں بھی کہ کہا کہ فاطمہ کو ہمارا سلام دے اور فاطمہ سے کہیں کہ پریشان نہ ہوں، ہم قیامت میں ان کے چاہنے والوں کو نور کے دائرے میں رکھیں گے۔ وہ ظاہر ہے اب نور کے اس دائرے میں جانے کے لیے صلاحیت تو پیدا کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ اب جتنی بڑی وہ ہستیاں ہیں ان کے مقام پر اتنا انسان کو جھکنا پڑتا ہے۔ دیکھیں خدا نے خود ان کو خلق کیا ہے کہ یہ انسانیت کو بچا لیں، بس جو آخری لمحے میں بھی ان کے دروازے پہ آ گیا وہ بچ جائے گا۔ نہ یہ سنی ہے نہ یہ شیعہ ہے، یہ تو سب ہم نے بنائے، تو یہ تو اللہ اس کے رسول کے گھر والے ہیں، جس کو رسول سے محبت ہے اسے ان سے محبت ہے، اگر رسول سے محبت ہے تو پھر ان سے محبت ہے۔ رسول خدا نے خود فرمایا فاطمہ تو بغضا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا۔ وہ امام حسن کے لیے بھی ہے، امام حسین کے لیے حسین منی وانا من الحسین۔ اب یہاں تقاضا یہ ہے کہ خدا ہمیں ایک ایسی اپرچونٹی دے رہا ہے اس دنیا میں کہ جو تمہیں دنیا اپنی طرف کھینچے گی۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میرا سلام ہو کس پر؟ جو عبداللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا بندہ، ابا عبداللہ یعنی جو اللہ کے بندے ہیں ان کے والد۔ ابا عبداللہ خود سے رسول خدا نے امام حسین کی کنیت رکھی ہے، خود انہوں نے فرمایا ہے کہ ابا عبداللہ ہیں، وہ ابا عبداللہ یعنی والد ہیں کس کے؟ جو اللہ کے بندے ہیں۔ ایک
ایک جو انسان کا تعلق ہوتا ہے وہ حقیقی ہوتا ہے، یعنی میں کسی کا باپ ہوں، وہ میرا باپ ہے، لیکن ایک رابطہ مانوی ہوتا ہے، مانوی رابطہ، یعنی جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں ان سب کے مانوی والد کون ہیں؟ ابا عبداللہ ہے۔ لیکن یہ مانوی رابطہ پیدا کیسے کرے؟ یعنی جب تک خود اپنے وجود میں بندگی پیدا نہیں کریں گے ہم ابا عبداللہ کے ماننے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ خود اپنے آپ کو عبداللہ بنائیں، عبداللہ۔